السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محمد شہزاد شیخ، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایم ایس گرو 650، جس میں ہم دوسری صدی ہجری سے لے کر دور حاضر تک تمام اسلامی تاریخ سے آپ کو روشناس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلتے ہیں آج کے نئے سلسلہ کی جانب۔ اسد الدین شیر کو 11 جمادی الاولیٰ 559 ہجری کو ایک مختصر لیکن مضبوط فوج کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ اس مہم میں اس کا بھتیجا صلاح الدین یوسف بھی شریک تھا۔ شیرکو نے اس کو اپنے مقدمۃ الجیش کا افسر اور علم بردار مقرر کیا تھا۔ زرغام نے اس لشکر کی آمد کی خبر سنی تو کمال بے غیرتی سے اموری شاہ یروشلم سے مدد مانگ بھیجی۔ حالانکہ چند دن پہلے وہ اس سے شکست کھا چکا تھا۔ اموری اس کو مدد دینے پر تیار ہو گیا، مگر پیشتر اس کے کہ اس کی فوج مصر میں پہنچے، شیرکو کا سرفروش لشکر منزل پر منزل طے کرتا ہوا 29 جمادی الاولیٰ 559 ہجری کو مصر میں داخل ہو گیا۔ زرغام نے اپنے بھائی ناصر الدین ملہم کی سرکردگی میں ایک بڑی فوج شیرکو کی مزاحمت کے لیے روانہ کی۔ خوش قسمتی سے اس فوج کی اکثریت ناتربیت یافتہ سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ جب بلیز کے قریب حل بسط کے مقام پر دونوں فوجوں میں ٹکر ہوئی تو شیرکو نے بڑی آسانی سے مصری فوج کو روند ڈالا اور اس کا تعاقب کرتا ہوا سیدھا قاہرہ میں جا داخل ہوا۔ زرغام فاتح فوج کے ایک سپاہی کے ہاتھ مشہد سیدہ نفیسہ کے قریب قتل ہو گیا۔ شاور نے اس کے بھائی ناصر الدین ملہم کو بھی قتل کر دیا اور خود وزارت پر قابض ہو کر کاروبار حکومت اپنی مرضی کے مطابق چلانے لگا۔ چند دن کے بعد شیرکو نے شاور سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق مصارف جنگ اور مصر کی آمدنی کا 1/3 اس کو ادا کرے۔ شاور ایک بد فطرت آدمی تھا۔ ایوان وزارت پر قبضہ کرتے ہی اس کی نیت میں فتور آ گیا اور وہ شیرکو سے نجات حاصل کرنے کی فکر میں تھا۔ پہلے تو اس نے ہیلا حوالہ سے کام لیا، لیکن جب شیرکو نے آنکھیں دکھائیں تو بمشکل تمام 30,000 دینار دینے پر رضامند ہوا۔ شیرکو نے یہ رقم لینے سے انکار کر دیا اور شاور سے کہا کہ وعدہ کے مطابق پوری رقم ادا کرو، ورنہ میرے اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ بدبخت شاور نے اپنے محسن شیرکو سے مفاہمت کرنے کی بجائے غداری پر کمر باندھی اور قاہرہ کے دروازے بند کر کے لڑائی پر آمادہ ہو گیا۔ شیرکو نے اپنی فوج قاہرہ کے ارد گرد پھیلا دی اور صلاح الدین کو کچھ سپاہیوں کے ساتھ ضروری سامان لانے کے لیے بلیس روانہ کر دیا۔ شاور اگر اپنے بل بوتے پر شیرکو کا مقابلہ کرتا تو شاید اس کے کردار کی سیاہی اتنی نمایاں نہ ہوتی، لیکن شیرکو کو ذکر پہنچانے کی دھن میں اس کا ضمیر ایسا مردہ ہوا کہ وہ ملت فروشی کی راہ پر چل پڑا اور در بردہ اموری شاہ یروشلم کو یکے بعد دیگرے 2 خط لکھے، جن میں اس سے شیرکو کے خلاف مدد مانگی اور صلیبی فوج کے لیے رسد اور فی پڑاؤ 1,000 دینار دینے کا وعدہ کیا۔ اموری تو پہلے ہی مصر میں داخل ہونے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ فوراً 1000 تربیت یافتہ فوجیوں کے ساتھ مصر میں داخل ہو گیا۔ اس کے ساتھ شاور کے 5,000 سپاہی بھی مل گئے۔ شیرکو کے ساتھ صرف 2,000 سپاہی تھے، جن میں سواروں کی تعداد محض 600 تھی۔ وہ عیسائیوں کی یہ لغار کی خبر سن کر قاہرہ سے بلیس چلا گیا اور وہاں قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا۔ عیسائی اور مصری فوج نے بلس کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے قلعہ پر قبضہ کرنے کے بتیرے جتن کیے، لیکن شیرکو کی جانباز فوج نے ان کو قلعہ کے نزدیک بھی نہ پھٹکنے دیا، یہاں تک کہ دن پر دن اور ہفتے پر ہفتے گزرنے لگے۔ سلطان نور الدین کو جب خبر ملی کہ شاور نے شیرکو سے غداری کی ہے اور صلیبیوں کو اپنی مدد کے لیے بلا کر اس کو بلیس میں محصور کر لیا ہے، تو اس نے ماہ رمضان 559 ہجری میں عیسائیوں کے مشہور قلعے حارم پر چڑھائی کر دی۔ اس حملے سے اس کا مقصد دوسرا محاذ جنگ کھول کر عیسائی قوت کو منتشر کرنا تھا۔ سلطان نے جو ہی حارم کا محاصرہ کیا تو بوہیمنڈ ثانی والی انطاکیہ، ریمنڈ والی طرابلس
اور جوسلین ثالث متحد ہو کر اس کے مقابلہ پر آ گئے۔ ان تینوں کی مجموعی افواج کی تعداد 32,000 کے لگ بھگ تھی۔ دوسری طرف نور الدین کے پاس صرف 4,000 سپاہی تھے۔ تاہم وہ عیسائیوں کی کثیر تعداد سے مطلق ہراساں نہ ہوا اور اپنے لشکر کو ایسے ماہرانہ انداز میں مرتب کیا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گیا۔ عرب مورخین نے اس موقع پر سلطان کے لشکر کی ترتیب کچھ اس طرح قلم بند کی ہے۔ مقدمۃ الجیش، اس میں 500 موصلی جانباز تھے جن کی قیادت سلطان کا بھائی قطب الدین مودود کر رہا تھا۔ قطب الدین کا فرزند زین الدین اس کی نیابت کر رہا تھا۔ میمنہ میں 1000 خلجی جنگجو تھے، ان کا افسر فخر الدین قدل ارسلان تھا۔ میسرہ، اس میں مادرین کے 1000 سپاہی تھے، ان کا افسر نجم الدین تھا۔ قلب لشکر ساکا، اس میں دمشق کے 1000 کرد سپاہی تھے، ان کی قیادت نور الدین خود کر رہا تھا۔ اس میں مختلف علاقوں کے 500 مجاہدین شامل تھے۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے سلطان نے میمنہ کے افسر فخر الدین قدل ارسلان کو تخلیہ میں بلا کر ہدایت کی کہ تم اپنے ساتھیوں کو لے کر عیسائیوں کا پہلا حملہ روکو اور تھوڑی دیر مقابلہ کرنے کے بعد اپنے قدم بتدریج اس طرح پیچھے ہٹاؤ کہ حملہ آور بہت سی ٹکڑیوں میں بٹ جائیں۔ قدل ارسلان نے سلطان کی ہدایت پر عمل کیا۔ جب عیسائی لشکر نے اس پر دعویٰ کیا تو اس نے اپنی جمعیت کو منتشر کر کے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 2 کوس کے قریب پیچھے ہٹ گیا۔ عیسائی اس کی جنگی چال کو نہ سمجھ سکے اور اس کے منتشر سپاہیوں کا تعاقب کرتے ہوئے دور تک پھیل گئے۔ عین اس وقت سلطان نے اپنے مصرع کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ مادرین جانباز اسلام نعرے لگاتے ہوئے بجلی کی طرح عیسائیوں پر گرے اور ان کی صفیں درہم برہم کر کے رکھ دی۔ عیسائی فوج کے سوار اور پیادے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور ان میں افراتفری کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اب سلطان نے قلب لشکر اور مقدمۃ الجیش کو ساتھ لے کر ایسی زور کا حملہ کیا کہ عیسائی حواس باختہ ہو گئے اور اپنے 1/3 آدمی میدان جنگ میں کٹوا کر بھاگ نکلے۔ فتح مند مسلمانوں نے 5000 کے قریب عیسائی گرفتار کر لیے۔ ان میں ان کے تمام سرکردہ سردار بوہیمنڈ والی انطاکیہ، ریمنڈ والی طرابلس، جوسلین ثالث اور ڈیوک آف روم بھی شامل تھے۔ اس طرح سلطان نے عیسائیوں سے بقیہ کی ہزیمت کا بدلہ لے لیا اور 21 رمضان المبارک 559 ہجری کو قلعہ حرم میں داخل ہو کر اس کی فصیل پر اسلامی علم نصب کر دیا۔ حافظ ابو القاسم علی بن حسن دمشقی نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ یہ معرکہ نور الدین محمود کے عظیم کارناموں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس نے صرف 4000 فوج سے عیسائیوں کے 32,000 جنگجوؤں پر مشتمل لشکر کو شکست فاش دی۔ کچھ عرصے کے بعد بوہیمنڈ والی انطاکیہ نے ایک کثیر رقم فدیہ میں دے کر سلطان سے رہائی حاصل کر لی۔ سلطان نے اس رقم کو جہاد فی سبیل اللہ میں صرف کر دیا۔ ریمنڈ 8 سال تک سلطان کی قیادت میں رہا اور 567 ہجری میں فخر الدین مسعود بن زعفرانی کی سفارش پر 1.5 لاکھ دینار اور 1000 مسلمان قیدی رہا کرنے پر آزاد ہوا۔ حارم کی فتح کے بعد سلطان 3-4 ماہ تک مفتوحہ قلعے میں ٹھہرا رہا۔ اس دوران میں وہ عیسائیوں کے نواحی علاقوں کو برابر تاج و تخت و تاراج کرتا رہا، یہاں تک کہ اپنی حدود سلطنت کو لازکیہ اور سوید تک وسیع کر لیا۔ ذی الحجہ 559 ہجری میں اس نے موصل اور دیار بکر کی فوجوں کو واپس جانے کا حکم دیا اور خود تبریہ پر لشکر کشی کی تیاری کرنے لگا۔ عیسائیوں کو سلطان کے ارادہ کی خبر ہوئی تو وہ ہر طرف سے تبریہ کو بچانے کے لیے امڑ آئے، لیکن سلطان کے لشکر نے کچھ ایسے طریقہ سے نقل و حرکت کی کہ عیسائی متحد ہو کر آگے بڑھنے کی بجائے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اب سلطان کا کام آسان ہو گیا۔ اس نے محرم 560 ہجری میں بغیر
شدید مزاحمت کے تبریہ کو فتح کر لیا۔ والسلام